اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کی، ایمان کی بہت بڑی دولت سے اللہ مجھے آپ کو نوازا۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، اے اللہ جو بھی نعمتیں تو دیا ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ جس فضل سے، جس کرم سے، بغیر محنت کے، بغیر دعاؤں کے، بغیر کوششوں کے، ہمیں پوچھا نہیں اللہ سے، اللہ ہم کو مسلمان بناؤ، ایمان والا بناؤ، مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا کر۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو پھر دوسرے گھروں کے اندر بھی پیدا کر سکتا تھا، دل اس کے اندر سے نکل کر یہاں آنا بہت مشکل کی بات ہے نا؟ مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہو کر بھی سچا پکا مسلمان ہونا آج مشکل ہے۔ یاد رکھو، مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہو کر میرے تمہارے کان کے اندر لا الہ الا اللہ کی آواز دلوا کر پکا، اچھا، سچا، نیک دیندار بن کر نیک اعمال پر چلنا آج بہت مشکل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کے گھروں کے اندر پیدا کرتا تو وہاں سے نکل کر یہاں تک آنا بہت مشکل ہوتا نا۔ اذان کی آواز سن کر گھر کے اندر سوئے، گھر کے اندر بیٹھے، وہاں سے نکل کر مسجد تک آنا میرے تمہارے لیے مشکل ہے۔ پھر اپنے آپ کو کیا دعویٰ کرتے بھائی مسلمان ہوں، میرے دادا مسلمان، میرے پردادا مسلمان، میری امی مسلمان، میری نانی مسلمان، یہی ہمارا خاندان، ہمارا خاندان بہت بڑا خاندان۔ گھر سے مسجد تک آنا بہت مشکل ہو گیا۔ دوسری قوم میں جو اللہ پیدا کر کے وہاں سے نکل کر یہاں تک آنا بہت مشکل ہے۔ آج کلمہ پڑھ کر بھی مشرک ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم شرک کی دعویٰ کرتے۔ شرک کرنے والے کرتے تھے زور لگا، کفر کرنے والے کفر کرتے تھے، شراب پینے والے شراب پیتے تھے، زنا کرنے والے زنا کرتے تھے، گناہ کرنے والے گناہ کرتے تھے، ان کا چھوڑ دو۔ جس مذہب نے ہم کو طہارت سکھائی ہے، جس مذہب نے ہم کو زنا کو ختم کرنے کے لیے کہا، جس مذہب نے ہم کو پکا سچا دیندار بن کر اچھے مسلمان ہو کر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کہا، اور پھر آتے آتے کیا بولے، تمہارا موٹا نکالنے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں کمائے وہ کما لیے، جو کھا لیے تم کھا لیے،
جو پہن لیے تم نے پہن لیا، اپنے بچوں کے واسطے، اپنی بیوی کے واسطے، اپنے رشتہ داروں کے واسطے جتنا ہے نا وہ چھوڑ کے ان کے واسطے آ جاؤ۔ ہم کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عزت کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عزت کی ضرورت ہے۔ زن بولے تو پیسہ، زن بولے تو بیوی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس آؤ تو کیا ہو، کیا ہو؟ اس دل کے اندر ایمان لے کے آؤ، کامیاب ہو جاتے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کے آؤ۔ ہمارا اسلام جس کو ہم قبول کر کے مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے معنی کیا ہو؟ اسلام کے معنی جھک جانا۔ جھک جانا بولے تو کیا ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کسے بولتے ہیں؟ عبادت بولتے اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزارنا۔ اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے، حرام کو حرام سمجھو، معلوم کر لو، حلال کو حلال سمجھو، حلال تمہارے سامنے آئے تو اس کو اپنا لو، حرام سامنے آئے تو چھوڑ ڈالو۔ بس اسی کا نام دین۔ آسان ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتائی، کیا ہے؟ یہ اللہ والے جا رہے تھے ریل چڑھنے کے واسطے، ریل چڑھنے کے واسطے جا رہے تھے۔ میرے جیسا جاہل جا کو بولے، حضرت قرآن کا خلاصہ بتاؤ، قرآن کا نچوڑ۔ حضرت قرآن بولے تو کیا ہو؟ اب ہم نہ تم نہ پوچھے گا کیا بولتے ہیں؟ قرآن قرآن کا ہی نہیں، مسجد میں ہے قرآن کے، ہمارے گھروں کے اوپر رکھو ہے، کہاں رکھا ہے؟ اوپر، نیچے اتارتے نہیں۔ اب نہ کو آتا نہیں، ہمارے گھر والی پڑھ لے کوئی ذرا ذرا، انہوں نکالتے جمعے کا جمعہ، جمعے کا جمعہ، جمعے کے روز نکال کو نیچے رکھو۔ وہ کیا کہ ان کو اللہ ہدایت دیا، ان کی اماں بابا جو سکھائے سے وہ پڑھ لے کو، پھر اٹھا کو پڑھ دیتے۔ اب یہ قرآن کا اترنا کا تو کون تو ہی ماننا گھر میں سورہ یاسین ہے، کیا کہ پڑھ کو بخشنے کے واسطے، اور 40 دن چلے گئے نا انہوں، پر اس کے بعد پھر اٹھا کو رکھتے، پھر انتظار میں رہتے، پھر انتظار تھے کہ کو بھی نکالنے کے واسطے، جب تک وہ قرآن نیچے اترتا ہی چلے، وہ قرآن بولتے رہتا، مجھے کب اتارتے، مجھے کب اتارتے۔ یہ سب بھی گھر والے سے ہی بولتے، دیکھو گھر میں سے کسی کو لے جا کو وہاں اتارتے نا، اور اتارنے کے بعد تم نہ ہو یا نیچے اتارتے، جب تک ہم اتارتے تمہیں ہاتھ لو۔ تو حضرت کو پوچھے، حضرت قرآن کا خلاصہ بتاؤ۔ اللہ والے تھے، کہا کہ تم نے بہت اچھی بات پوچھی، ہمیں رہتے کیا بولتے، الف پڑھنا، با پڑھنا، تا پڑھنا، عالم کا نہ بیٹھنا، حافظ صاحب کا نہ بیٹھنا، مفتی صاحب کا نہ بیٹھنا، امام صاحب کا نہ بیٹھنا، پہلے الف پہ سیکھنا، اس کے بعد علم کا سورہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ نساء، ویسا خلود بالناس تک کا یہ قرآن ہے۔ تو حضرت کیا ہونے والا، پہلا سوری کے اوپر ختم رکھنے سے پہلے میں یہ پورا قرآن کا
خلاصہ بتاتا ہوں کہ نچوڑ، رس، جوس یہ دکھا ڈالتا ہوں میں. ہاری اب گاڑی نکلنا شروع ہوئی تو حضرت جا کے پہلا قدم رکھے نہیں رکھے بولنا لے. پورا قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. یہ سمجھ گئے بول رہے تو پورا قرآن تمہیں سمجھ گئے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. کیا کرنا؟ اللہ کی عبادت. اللہ کیا بولے؟ میری عبادت کرو. میری عبادت کیسا کرنا؟ اللہ بولے نماز پڑھو. کیسا نماز پڑھنا؟ روزہ رکھو. کیسا روزہ رکھنا؟ غسل کرو. کیسا غسل کرنا؟ زکات دو. کیسا زکات دینا؟ کھانا کھاؤ. کیسا کھانا کھانا؟ سو جاؤ. کیسا سونا؟ تجارت کرو. کیسا تجارت کرنا؟ شادی کرو. کیسے شادی کرنا؟ ماں کے پیٹ سے لے کو خبر کے گود تک سب بھی سکھا رہا ہے. عبادت بولتے ہیں اس کو. آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کسے دیکھو کہا کہ اسے دیکھنے کا نام عبادت. کیا بولو کہا کہ اس کا نام عبادت. کیا سنو کہا کہ اس کا نام عبادت. کیا پکڑو کہا کہ اس کا نام عبادت. کہاں جاؤ؟ یہاں نہ کو جاؤ. اس کا نام عبادت. عبادت بولتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ میری تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلواتے ہیں. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سنیں گے تو تیری سنیں گے. بولیں گے تو تیری بولیں گے. دیکھیں گے تو تیرا دیکھیں گے. تیرا کلام دیکھیں گے. تیرا کلام سنیں گے. تیرا کلام بولیں گے. تیری تعریف کریں گے. یہ دنیا کی لوگوں کی تعریف ہمارا کو ضرورت نہیں ہے. کیا حضرت کیا بولے؟ پورا قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں. پہلا اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ قرآن کے اندر کھلا کھلا بولنا لیجیے. کسی دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونا. پورا زندگی کا خلاصہ قرآن کے اندر میرے تمہارے سامنے رکھے ہے. اسے پوچھنا، اسے پوچھنا، اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اسی لیے کہا قل قل رب الناس قل رب الناس قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد. یہ قل جو آتا ہے نا، قل نہیں. قل اللہ قل اللہ قل اللہ نہیں. قل قاف ہے، قاف. قل کے معنی کہو، بولو. اللہ قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کی زبان سے قیامت تک کی آنے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے. قیامت تک آنے والے لوگوں سے یہ بات ان کے کام کے اندر ڈالو، سناؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کیا بہترین آیت ہے. ایسے تو پورا قرآن کہ بہترین ہی بہترین ہے. اس کے اندر سے موتیوں کو چن لینا چاہیے. دریا کے اندر جا کے موتیوں کو چنتے نا،
اسے چنتے رہنا چاہیے، مل جاتے ہیں آپ کو ضرور. دعویٰ کرتے نا ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن نہیں چھوڑیں گے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی بہت بڑے نبی، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا محبت ہے ان سے، ان کو محبت ہے. ابھی محبت کرنے والا آدمی گھر کو جا کو آئینے کے سامنے کھڑ کو صورت دیکھ لو، میں اب تک کیا بولا ہوں، میری صورت تو کیا ہے، میرا کھانا کیسا، میرا سونا کیسا، میرا بولنا کیسا، میرا دیکھنا کیسا، میرا سننا کیسا، میرا چلنا کیسا، میرا پکڑنا کیسا، میری نماز کیسی، میرا روزہ کیسا، میرا لین دین کیسا، میں لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں، میرے دل کے اندر کیا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، غصہ ہے، کیا ہے. اللہ رسول کی سچی محبت ہے یا نہیں؟ اپنے آپ دیکھو، دوسرے کے پیچھے چھوڑو، دوسرے کے پیچھے پڑھ کو ہم اپنے آپ برباد ہو گئے. اپنے آپ دیکھو. اس کے بعد سے کیا بولے، کسی کو پہلا دعوت دو تو 70 مرتبہ اپنے دل کی طرف جھانکو. جس کی میں دعوت دیتا ہوں وہ دعوت کا دال تو بھی میرے اندر ہے نہیں ہے تو کم از کم سچا پکا نیت تو کر لو کہ اللہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں اللہ تو سب سے پہلے مجھے وہ دعوت والا بنا دے، سچا پکا دائی بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، پکا دیندار بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے، دنیا سے جائے کہ ایمان والے کے ساتھ جانے کی توفیق دے. دوسری چیز فرمایا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اسی لیے فرمایا قل کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہیں تو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت جی بات. اور اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. اور اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، بالکل تم کو کیا کرنا چاہیے، مشرت ہے، شرط. فاتبعونی میری اتباع کرو، جیسا میں بولا ویسا بولو، جیسا میں دیکھنے کے واسطے بولا ویسا دیکھو، جیسا سننے کے واسطے بول ویسا سنو، پوری زندگی. اور اگر تم ایسا کرو گے تو خوشخبری ہے بات میں، یغفر لکم اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کیا خوشخبری ہے. ایک گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا، اور ایک نیکی تم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، جس کو ہم گناہ سمجھے ہی نہیں، اور ایک نیکی ہم کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا. وہ کیا ہے، جس کو ہم نیکی سمجھے نہیں، کیا یہ کرنا گئے ہو گیا، بھول گئے، اللہ کو وعدہ پسند آ گیا. وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھے نہیں، لیکن وہ گناہ ہم کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا. اللہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، ہمیں بڑے گناہ کرے اللہ تو ان کو معاف کر ڈالا، میرا ایک چھوٹا گناہ کو پکڑنے کو جہنم میں پھینک ڈالا. اللہ مجھے میری تمہاری ساری دنیا کے ایمان والوں کی حفاظت فرما. اور جس کو ہم نیکی سمجھے ہی نہیں،
وہ نہیں کہ اللہ تجھے پسند آ گیا. میری تہجد کی نماز رات بھر میں پڑھتا رہا لیکن وہ تہجد کی نماز پسند نہیں. ایک نے کی پسند آ گئی جس کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے بچ کر جنت پہ چلا گئے. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اگلے پچھلے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے، بہت بڑے رحیم ہیں. اس سے بڑا رحیم نہیں ہے، اس سے بڑا رحیم نہیں. رحمت والے اللہ. پہلی چیز فرمایا اللہ کی عبادت، اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. دو چیزیں پورا قرآن کا خلاصہ. تینویں چیز ہے مخلوق کی خدمت. مخلوق کی خدمت. ہم مخلوق کی خدمت ہی بھول گئے. دو چیزیں تو یاد رکھتے وہ بھی برابر نہیں، اور آخری کا جو چیز ہے وہ بھی بھول گئے. اسی لیے فرمایا ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. ہمارا جو اسلام ہے جامع مذہب ہے. جامع مذہب، جامع مذہب بولے تو کیا ہوئی؟ جامع مذہب کہتے ہیں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اسے بولتے جامع، جمع ہو گئی. یہاں تک کہ انسانوں کو انسان، اللہ کا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، مخلوق کا حق، انسانوں کا حق، چونٹی کا حق بھی بتایا. چونٹی ہم کہتے ہیں چونٹی 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 نہیں، چونٹی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ نمل کے نام سے یاد کیا. نمل بولے تھے کیا؟ چونٹی. سورہ نمل، چونٹی کا نام سورت کا نام رکھے، سورہ کا نام چونٹی کی سورت. سورہ نحل شہد کی مکھی. سورہ انسان، انسان کے نام کے اوپر بھی ایک سورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہاں تک یہ فرمایا کہ چونٹی کا حق ادا کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. چونٹیوں کی جماعت جا رہی. حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں لشکر کے ساتھ. حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز بھی سنتے تھے. اللہ وہ معجزہ دیا. چونٹی کہی ادخلوا، داخل ہو جاؤ. اے چونٹیوں، بہت بڑی جماعت آنے والی ہے، تمہارے سامنے آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی. وہ آئے گی نا، پھر اس کے پاؤں کے نیچے تمہیں نیچے آ گئے تو تم دب جاتے، مر جاتے. کیا تعریف کرے رب اللہ قرآن کے اندر چونٹی کی. کہا اچھا چونٹی. مسالک گھروں کے اندر تمہارے اندر چل جاؤ، جلدی پلوں میں چل جاؤ، وہ تو داخل ہو جاؤ. اب چلے گئے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے. چونٹی آواز دے رہی ہے اپنے دوسرے چونٹیوں کو، اے سلیمان ٹھہر جاؤ، تمہاری جماعت کے ساتھ ٹھہر جاؤ، آنا کو اندر. چونٹی کی جماعت جا رہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ایک چونٹی کو بچائے تو اتنی تعریف کرے تو انسان جہنم میں جانے والوں کو بچا کو ان کو جنت کا راستہ بتائے تو اللہ کیا کیا عطا کرے گا. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی
والسلام نے فرمایا کہ تم جس جگہ پیشاب کر رہے ہو بیٹھ کر، پیشاب کی دھار پڑ رہی ہے، وہاں چونٹی آ گئی، تمہارے پیشاب کے پانی میں چونٹی تیر رہی ہے اور دھاگی چپ، اب وہ کسی تنکے کے سہارے سے باہر آنا چاہتی ہے اور تم دھار چھوڑ رہے ہو۔ فرمایا کہ نہیں، یہاں سے اٹھ جاؤ، چونٹی کی وجہ سے، تمہاری دھار کی وجہ سے وہ چونٹی نہ بن جائے، اسے تکلیف ہو۔ اس نے فرمایا کہ تم بازو سڑ جاؤ، چاہے وہ پیشاب تمہارے کپڑوں پر بھی پڑ جائے، کپڑے دھل سکتے ہیں، لیکن چونٹی مر گئی تو اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، اچھا دھوکالا، ایسا دھوپ کہ بارش کا نام و نشان نہیں، سارے لشکر کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ میدان میں۔ کیا واسطے؟ بارش کی دعا کے واسطے۔ اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کریں، اللہ بارش برسا، اللہ بارش برسا۔ تڑپ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیت سوکھ گئے ہیں، ہمارے حلق بھی سوکھ گئے، اللہ اتنی اوپر دیکھیں آواز آ رہی، مکھیاں کی آواز جیسا آتی نا ویسا، چمٹیوں کی آواز آ رہی، پروں کی آواز، مکھیاں اوپر سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے اوپر پھر رہی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پروں کی آواز آ رہی، پر سے اڑ رہے ہیں اور ان کی دونوں ہاتھ اوپر، ہاتھ بھی دکھا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کو، چونٹی کے ہاتھ ہے، وہ لمبے لمبے ہاتھ اللہ سے۔ آواز آئی، سلیمان اٹھ جاؤ، تمہاری جماعت اٹھ کے جاؤ، گھر پہ جاؤ، تمہاری دعا قبول ہوئی نہیں۔ یہ چونٹیوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیا۔ وہ خود کے نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوئی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹیوں کی زبان سے نکلی ہوئی آواز پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ سلیمان، یہ وقت تم دعا کرنے کے واسطے آئے، لیکن نہ تمہاری دعا قبول ہوئی، نہ تمہاری جماعت کی دعا قبول ہوئی، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے پر والے، نازک، جس کی کوئی حقیقت لوگ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ان چونٹیوں کی دعا کو میں نے قبول کی۔ اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں۔ اللہ ہی کے سامنے اپنے فریاد کو پیش کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، یہ تین چیزیں ہیں تو پورا قرآن کا خلاصہ میرے تمہارے سامنے ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے کی، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھے۔